اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته والناس أجمعين۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج ہمارا موضوع صدقہ فطر کے متعلق ہے کہ صدقہ فطر کے متعلق ہمیں آپ کو 6 باتیں بتانی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ صدقہ فطر کی تعریف اور شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو صدقہ فطر کے معنی روزہ نہ رکھنے کے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں اس صدقے کا نام صدقہ فطر ہے۔ نیز یہ صدقہ فطر رمضان کی کوتاہیوں اور غلطیوں کا کفارہ بھی بنتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ صدقہ فطر روزے دار کی بیکار بات، لغو بات، فحش گوئی سے روزہ کو پاک کرنے کے لیے اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ بتانی ہے کہ صدقہ فطر کا حکم اور اس کی شرائط کیا ہے۔ تو صدقہ فطر کا حکم یہ ہے کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ اس کا ادا نہ کرنے والا قابل مؤاخذہ اور گنہگار ہوگا۔ اور صدقہ فطر کی شرط 3 ہے۔ نمبر 1 آزاد ہونا، نمبر 2 مسلمان ہونا، نمبر 3 مالک نصاب ہونا۔ غلام پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، البتہ اس کا مالدار مالک اس کے جانب سے ادا کرے گا۔ نمبر 2 مسلمان ہونا، کافر پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اسلام کی اہلیت ہی نہیں رکھتا، عبادت کی اہلیت ہی نہیں رکھتا، اس لیے اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ تیسری شرط مالک نصاب ہونا، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے ضرورت سے زائد مال کا مالک ہونا، اپنے خود ضروریات اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات سے زائد مال کا مالک ہونا، تب جا کر اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اگر اپنا خود اور اپنے اہل و عیال کا ضروریات سے زائد مال کا مالک نہیں ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ تیسری بات کہ صدقہ فطر کا وجوب وقت کب ہے۔ تو صدقہ فطر کا وجوب وقت عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت ہے۔ پس اس سے پہلے اگر کوئی انتقال کر جائے یا اس وقت کے بعد کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کے جانب سے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ چوتھی بات کہ صدقہ فطر کس شخص پر واجب ہے۔ تو صدقہ فطر اس شخص پر واجب ہے کہ جو شخص اپنی لازمی ضروریات کے علاوہ اتنی قیمت کا مالک ہو
کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو سکے تو اس شخص پر عید الفطر کے دن صدقہ فطر واجب اور ضروری ہے۔ پانچویں بات کہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے وجوب میں کیا فرق ہے۔ تو صدقہ فطر کے لیے مال نامی یعنی بڑھنے والا مال ہونا ضروری نہیں ہے، اور زکوٰۃ میں مال نامی ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے ادائیگی کے لیے سال کا گزرنا بھی ضروری ہے، اور صدقہ فطر فوراً واجب ہوتا ہے۔ البتہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر ایک معاملے میں ایک ہے کہ یہ مال جو صدقہ فطر میں دیا جا رہا ہے یا زکوٰۃ میں دیا جا رہا ہے، یہ مال قرض اور ضرورت اصلیہ سے زائد ہونا چاہیے۔ اگر قرض والا مال ہے اور ضرورت اصلیہ کے اندر والا مال ہے تو پھر اس شخص پر زکوٰۃ اور صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ چھٹی بات کہ مقدار صدقہ کیا ہے، تو احادیث طیبہ کے اندر 4 چیزیں مذکور کی گئی ہیں۔ نمبر 1 گندم، نمبر 2 کشمش، نمبر 3 جو، نمبر 4 کھجور۔ ان میں سے گندم کے اندر 2.25 سیر، احتیاطی پہلو دیکھتے ہوئے 2 سیر شریعت نے اس کے اندر نکالنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے علاوہ کھجور، جو، کشمش کے اندر 3.5 سیر احتیاطی پہلو کو دیکھتے ہوئے 4 کلو نکالنے کا تعلیم دی گئی ہے۔ اور صدقہ فطر قیمت بھی دی جا سکتی ہے، جو 2.25 کلو گندم یا 3.5 کلو جو وغیرہ کی قیمت کے برابر ہوگی تو صدقہ فطر نکالا جائے گا۔ البتہ شریعت نے عین غلہ کے بجائے قیمت ہی نکالنا افضل اور بہتر کہا ہے۔